وجاء رسول الموت والقلب غافل، کہ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا کی یاد سے غافل رہا۔ کہ دھیرے دھیرے جب انسان پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد سے انسان کی زندگی کا ایک ایک دن جاتا گیا اور پھر صرف گناہ ہاتھ آتے رہے، اور انسان اس طرح اپنی موت سے اور آخرت سے غافل رہا کہ موت کا فرشتہ اس کے قریب آ پہنچا اور دل اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل رہا۔ اور آگے شاعر نے کہا یعمک فی الدنیا غرور وحسرۃ وعیشک فی الدنیا محال وباطل، کہ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہے، اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں انسان اپنے مضبوط گھروں کو بنا رہا ہے، یہ صرف اور صرف انسان کے لیے ایک دھوکہ ہے کہ انسان ان مضبوط گھروں کو بنا تو رہا ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے والے موجود نہیں ہے۔ صرف اگر اللہ کی قدرت کا ایک جھونکا آیا، ایک بھوکمپ آیا، ایک طوفان آیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں نیست و نابود ہو جانے والی ہیں۔ اور دنیا میں انسان یہ سمجھ کر بنا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو انسان کا دنیا میں رہنا یہ محال اور صرف جھوٹی بات ہے۔ کہ یہ ایک یقیناً بات ہے، ایک حق بات ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کو ضرور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہ موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار نیک صالح شخص کی عیادت کے لیے گیا جن کا شمار بڑے بڑے مشائخ میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے آس پاس ان کے شاگردوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئی؟ انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور آپ نے کچھ اس طرح کے اشعار پڑھے، تفکرت فی حشری و یوم قیامتی واصبح خدی فی المقابر ثابیا، کہ میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا، فریدا وحیدا بعد عزی و رفعت رہینا یجرمی والترابی وصابیا، جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا، مٹی ہی میں اس کا تکیہ ہوگا۔ کہ وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حشر اور قیامت کے بارے میں سوچا، اور جو عزت و وقار والا قبر میں جائے گا، جو قبر کی مٹی میں سونے کے لائق ہوگا تو قبر اس کے لیے تکیہ بن جائے گی۔ وتفکرت فی طول الحساب وعرضہ وظل مقامی حین اعطی کتابا، کہ میں نے حساب کے دن کی طوالت یعنی لمبائی کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا کہ وہ 50,000 برس کا دن ہوگا، اس کی لمبائی 50,000 برس کے مقابل ہوگی۔ انسان سارے کے سارے انسان اس دن ایک میدان میں کھڑے ہوگے اور پھر سورج یہ سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اپنی مشکلوں میں مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ تو اس دن کے بارے میں سوچا اور اس وقت جو انسان اللہ کی اور آخرت کی یاد سے غافل رہا تو کس طرح اس کی رسوائی ہوگی اس دن، اس کے بارے میں سوچا۔ اور پھر اس وقت کے بارے میں کہ جب مجھے نامہ اعمال دیا جائے گا تو اگر میرے اچھے اعمال ہوگے تو میرے دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ اگر انسان نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کے نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوشی خوشی اس نامہ اعمال کو اپنے اہل و عیال کو دکھائے گا، اور اگر کسی نے برے کام کیے ہیں
اور اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، کفر و شرک کیا ہے، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے نام اعمال دیا جائے گا۔ تو میں نے اس دن کے بارے میں سوچا اور اس وقت کے بارے میں جب مجھے نام اعمال دیا جائے گا، مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق ہے اور تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اتنی تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اے میرے رب، میری رحمت میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، تو ہی مجھے پیدا فرمانے والا ہے اور تو ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ 3 باتیں صرف انسان زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن اس پر بالکل نا برابر عمل کرتا ہے، تو اس پر عمل اس کا کوئی صرف زبان کا دعویٰ ہے، اس پر اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا رب ہے، لیکن بندہ کام وہ غلامی بندگی والے نہیں کرتا بلکہ آزادوں والے کام کرتا ہے۔ دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے لیے سراسر خلاف ہے۔ اور دوسرا دعویٰ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑا رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو پوری دنیا کو رزق مہیا کرتی ہے، پہنچاتی ہے، لیکن اس کے برخلاف انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں مشغول ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے اور اس اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کے مال کو جمع کرنے میں مشغول ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ مشغول فرما دیجیے کل متاع اور دنیا قلیل، یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کے مال و متاع ہیں، یہ بالکل تھوڑے سے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مرنا ہے مگر رات ایسے کہتے ہیں انہیں مرنا ہی نہیں، کہ انسان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہونا ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ آپ دیکھیے جو پٹاخے چھوڑ رہے ہیں نا، وہ بھی انہیں معلوم ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے نعمت دی تھی اس نعمت کو ہم نے پیسے کو کہاں خرچ کیا، لیکن آج یہ بالکل بے خوف ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر یہ آج آتش بازی میں مشغول ہے، تو یہ کام ایسے کر رہے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں مشغول رہنے اور دنیا سے غافل ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔